ایک تبلیغی نوجوان، دو ساتھی جا رہے ہیں گشت پر اور کسی پارک میں گئے تو ایک انگریز عورت ان سے ہاتھ ملا رہی ہے، جس کو وہاں کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا، لیکن انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا تو اس کو بڑا گراں گزرا کہ یہ کیا، وجہ پوچھی، ناراض ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہاتھ اس کے حکم کا پابند ہے، یہ ہاتھ بیوی کی امانت ہے، کسی غیر عورت کی طرف یہ ہاتھ نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ جس نے یہ دیکھا ہو کہ ان کے شوہر بیوی کے پابند نہیں اور ان کی بیویاں شوہر کی پابند نہیں، ان کو یہ اسلام کا مبارک عمل کشش کا باعث نہ بنے تو اور کیا ہو۔ اللہ جل شانہ نے اس عمل کی بنیاد پر اسی خاتون کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ تو نگاہیں جب روح کے ساتھ تعلق رکھیں، زبانیں جب روح سے تعلق رکھیں اور روح کی اللہ کے قرآن سے تربیت ہو چکی ہو تو پھر یہ نگاہ نگاہ ہوتی ہے، یہ زبان زبان ہوتی ہے۔ ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ مرد کی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک آنکھ اور ایک ازار۔ اس کو ازار کہتے ہیں۔ ازار مضبوط ہو، حرام کے لیے نہ کھلے، اور زبان مضبوط ہو، ربڑ کی نہ ہو، مضبوط زبان ہو، بات کا پکا ہو، قول کا سچا ہو۔ مرد کی یہ دو باتیں ہیں، اگر یہ دونوں نہیں تو یہ مرد تھوڑا ہی ہے، یہ دو ٹانگ کا جانور ہے جس سے کسی کی عزت بھی محفوظ نہیں اور جس سے کسی کا مال بھی محفوظ نہیں۔ انسان بہت اونچی چیز ہے، انسان بنتے بنتے ہی آدمی بنتا ہے۔ ہمارے حضرت رحم اللہ شعر پڑھتے تھے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اگر انسان نہ بنا تو یہ ماں باپ کے لیے پریشانی ہے، اگر یہ انسان نہ بنا یہ اولاد کے لیے پریشانی ہوگا، اگر یہ انسان نہ بنی یہ شوہر کے لیے پریشانی ہے، اگر یہ انسان نہ بنا تو بیوی کے لیے پریشانی ہے۔ شادیاں تو ہو جاتی ہیں لیکن انسان بننے کی فکر نہیں ہوتی، طلاقیں پڑتی ہیں، گھروں میں جھگڑے اٹھتے ہیں، رشتے ناتے پامال ہوتے ہیں، کوئی کس کو کوس رہا ہوتا ہے، کوئی کس کو کوس رہا ہوتا ہے۔ اس طرف دیکھنے کی، غور کرنے کی، توجہ کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی کہ ہم انسان بھی بنے ہیں یا نہیں۔ چہرے پر تو 10,000 روپیہ خرچ کر دیا بیوٹی پارلر میں، انسان بننے پر کتنا خرچہ کیا؟ امام بخاری رحمہ اللہ، امام بخاری بنے ہزاروں میل سفر کیے۔ انسان بنتے ہی بنتا ہے، رگڑے کھانے کے بعد بنتا ہے، اور جب یہ انسان بن جائے تو پھر اس کی زندگی بہت اونچی ہوتی ہے۔ اور آج سب سے زیادہ جو محنت ہمارے ہاتھ سے چھوٹی ہوئی ہے وہ اپنے انسان بنانے کی محنت، اپنے آپ کو انسان بنانے کی محنت۔ اور ایسے ہم مطمئن ہیں گویا کہ ہم تو بنے ہوئے ہیں، ہمیں محنت کی کیا ضرورت۔ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ خانقاہ میں، تھانہ بھون میں خانقاہ میں فرماتے تھے کہ جس کو ولی بننا ہو، زاہد بننا ہو، صوفی بننا ہو، یہ بننا ہو، وہ بننا ہو،
وہ تو بھائی کہیں اور چلا جائے، یہاں تو انسان بننے کی محنت ہو رہی ہے، انسان بننے کی محنت ہو رہی ہے۔ ایک آدمی دکان پر ملازم ہے، دکان کے مالک نے اس کو ملازم رکھا، 10-20 ہزار اس کو مشاہرہ تنخواہ دے رہا ہے، وہ آدمی اسی دکان میں ڈنڈی مارے، وہ ملازم اسی دکان میں چوری کرے، وہ ملازم اپنے ہی مالک اور سیٹھ کے ساتھ خیانت کا معاملہ کرے، یہ انسان ہے۔ جس برتن سے اس کو روزی مل رہی ہے اسی کے ساتھ خیانت اور غداری، انسان نہیں۔ ایک کتا مالک کی سوکھی روٹی کھا کے اس کے ساتھ وفا کرتا ہے، یہ کیسا انسان ہے جس دکان پہ ملازم جہاں سے اس کو تنخواہ مل رہی ہے، جہاں سے اس کے گھر کے خرچے پورے ہو رہے ہیں، جہاں سے اس کے بیوی بچوں کی روزی آ رہی ہے، اسی دکان کے ساتھ خیانت۔ تو اس سے تو وہ کتا بہتر ہے جو روکھی سوکھی روٹی کھا کے بھی ساری رات اپنے مالک کے گھر کی چھت پہ ٹھنڈی رات میں، مالک گرم لحاف میں سویا ہوا ہے، کمبل اوڑا ہوا ہے، اور یہ کتا ان ٹھنڈی راتوں میں ساری رات گھر کی چھت کے اوپر بیٹھا پہرا دے رہا ہے۔ اس سے تو پھر وہ کتا اچھا ہے، وہ مالک کے ساتھ خیانت نہیں کرتا۔ کبھی کسی کتے کو آپ نے دیکھا ہو کہ وہ اس کی تاک میں رہے کہ مالک کب سوئے اور میں بھی نیچے جا کے کوٹھڑی میں گھس جاؤں؟ اس نے دیکھا کہ مالک نے دروازہ بند کیا ہوا ہے اور اب مالک سو گیا، اب یہ بھی جا کے چپکے سے کسی کونے کھدرے میں اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے، نہیں، ایسا نہیں۔ کتے کی وفا مشہور ہے، اپنے آپ کو ساری رات سردی میں رکھ کے وفا کا حق ادا کرے گا۔ مالک دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، اس طرف اس کی توجہ ہی نہیں، اس کی تمام تر توجہ حق وفا کے پورا کرنے پہ ہے۔ صبح جب ہوگی، اجالا جب ہوگا، روشنی جب پھیل جائے گی، جب جا کے وہ سکون کا سانس لے گا اور کہیں مطمئن ہو کر بیٹھے گا، اور مالک کے گھر کی چھت کو جب جا کے چھوڑے گا۔ تو دکان پہ ملازم تو بن گئے، لیبر تو بن گئے، لیکن انسان نہیں بنے۔ اس لیے جس محکمے سے تنخواہ لے رہے ہیں، جس محکمے سے اتنا مراعات حاصل کر رہے ہیں، اسی محکمے کے ساتھ خیانت اور غداری۔ جہاں سے روزی مل رہی ہے وہیں ڈنڈی مارنا، یہ اسی لیے کہ انسان بننے کی محنت نہیں کی، اور انسان بننے کی محنت کو محنت نہیں سمجھا، اس لیے جانور کے جانور رہے۔ بس یہ ہے کہ کوئی 4 ٹانگ والا جانور ہوتا ہے، کوئی 2 ٹانگ والا جانور ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے جس طرح جسم کی تربیت کے لیے تمام اسباب پیدا کیے، اچھی اچھی غذائیں پیدا کیں، رزقکم من الطیبات، عمدہ، نفیس، پاکیزہ روزی کی شکلیں پیدا کیں، کھانا کھایا، بہت اچھا لذیذ کھانا تھا، پر لطف تھا، بڑا ذائقے دار تھا، اور ہمارے تصور کے اعتبار سے اس سے بہتر کھانا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ آخر میں یہ دعا مانگو، اللہم بارک لنا فی وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ۔